بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اتفاق رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت۔ ناظرین، جنگ کا خطرہ 2-4 روز میں موجود ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف۔ غیر جانبدارانہ تحقیقات مودی جی کے گلے کا پھندا۔ پاکستان سے جنگ نہیں لڑی جا سکتی، یہ بھارتی دفاعی تجزیہ کار کا بیان ہے۔ اور پاکستان نے پہلا ڈرون گرا لیا۔ کہاں گرایا، کیسے گرایا، یہ بتاؤں گا آپ کو۔ یعنی چھوٹی موٹی ابتدا شروع ہو چکی ہے، اور یہی مشورہ دیا جا رہا ہے ان کو۔ عمران خان اور طاقتوروں کے درمیان بات چیت ناممکن لگ رہی ہے۔ یہ کیوں ناممکن ہے؟ ایک طرف جنگ کا ماحول، ایک طرف یہ، دوسری طرف کینالز کا مسئلہ فی الحال ہو گیا حل۔ ان تمام چیزوں کی تفصیلات سے آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئی این کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ ناظرین، پہلی بات یہ کر لیتے ہیں کہ جنگ کا خطرہ 2-3 دن کے اندر۔ خواجہ آصف وزیر دفاع نے 3-4 چینلز پہ انٹرویو دیا، اور ان کا کہنا ہے کہ جنگ کا خطرہ موجود ہے، لیکن 3-4 دن کے اندر اگر اس سے آگے بات گئی تو پھر جنگ کوئی نہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں پھر بہار کا مسئلہ حل ہو جائے گا، وہاں یا تو الیکشن ہو جائیں گے، یا وہ الیکشن کے قریب پہنچ جائیں گے، یا مودی ہار جائیں گے، یا مودی جیت جائیں گے، جس کے لیے انہیں سارا ڈرامہ کیا، تو پھر جنگ نہیں ہوگی۔ لیکن 3-4 دن کے اندر ہے، اور ساتھ میں انہیں یہ بھی کہا ہے کہ ہم پرامن ملک ہیں، ہم پہل نہیں کرتے، تو پہل تو وہ نہیں کریں گے، اور جواب ضرور دیں گے۔ آپ ایک کریں گے تو ہم دوسرا کریں گے، تو وہ جواب کے لیے بھی ہم تیار ہیں، یہ بھی میں نے بتا دیا۔ میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ سیدو شریف میں ایئرپورٹ چیک کر لیا گیا، وہاں پہ بھی طیارے پہنچ گئے، اسکردو بھی پہنچ گئے، یہ بھی آپ کو بتا دیا۔ چین سے بھی کہا گئی ہے کہ وہاں سے بھی مسئلے مسائل، چین ہمارے پیچھے کھڑا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ پہلی بات کر لیں پاکستان کی، عمران خان اور طاقتوروں کی۔ وہ انڈائریکٹ جو مذاکرات چل رہے تھے، وہ بھی کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ابھی نہیں۔ کیوں؟ کہ جو طاقتور ہیں وہ عمران خان کو ناقابل اعتبار سمجھ رہے ہیں، لہٰذا ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور جن لوگوں کو یہ اجازت دیتے ہیں ان کی بات پہ یہ مانتے نہیں عمران خان صاحب، لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی نہیں۔ اور اس وقت تو جنگ کی صورتحال ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں چیپٹر ہی کلوز کرو۔ دوسری طرف ان کے لیے مشکلات پیدا کرتی بشرا بی بی نے۔ بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کی کہ جناب جو چیزیں ملی ہیں، جو سہولیات عمران خان کو، وہ مجھے بھی دی جائیں۔ انہیں طلب کے لیے اڈیالہ جیل نے لکھ کے دے دیا یہ چیزیں، یہ۔ اب اگلی سوال پہ چیک ہوگا کہ انہیں کیا مل رہا ہے، انہیں کیا نہیں مل رہا، وہ کس چیز کے حقدار ہیں، یہ کس چیز کے حقدار ہیں۔ تو ایک نہیں بس ہوڑی پہنے والی ہے کہ جناب ہو سکتا ہے کہ عمران یہ چیزاں کٹاتی ہیں جان، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بشرا بی بی کو تو بڑھانا نہیں، کہ جو مل سکتا ہے، جو دیا جا رہا ہے وہ ہے، لگتا نہیں چانس یہ ہے اسلام آباد کے کہنے کے، یعنی اڈیالہ جیل سے یہ رپورٹیں آ رہی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ جنگ، بھارتی صحافی ایک ہیں بڑے سیاسی نہیں، دفاعی تجزیہ کار، ان کی بڑی بڑی سٹوری ہے اور بڑے سوبر سے آدمی ہے، سہانی۔ انہوں نے کہا، ایک ٹویٹ دی، انہوں نے کہا جناب یہ باتیں آپ جنگ نہیں لڑ سکتے۔ نمبر 1 کہ اپنی حیثیت دیکھیں کہ آپ کی فوج اتنی نہیں، جتنی پاکستانی کی فوج جو ہے وہ سال سے پریکٹس میں دہشت گردوں سے لڑ رہی ہے، اور پاکستانی عوام بھی یعنی 80,000 جو ہے اپنے شہداء کو برداشت کر چکے ہیں، مالی نقصان برداشت کر چکے ہیں۔ اور جب توپیں چلیں گی، جیسے توپیں چلی تھی نا بارڈر پہ، تو خاموش کر دی پاکستانیوں نے، مورچی خالی چھوڑ کے بھاگ گئے۔ وہ چھوٹی موٹی چاند ماری، آپ انہیں کہا کر سکتے ہیں آپ کریں، لیکن اس سے آگے نہ کیجیے گا، ورنہ آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے باقاعدہ نام لے کے کہا کہ امریکہ اپنے معاملات میں گرا ہوا ہے، وہ فی الحال کہہ رہا ہے غیر جانبدار ہوں، آپ بات نہ کریں۔ روس وہ بھی غیر جانبدار رہے گا، وہ جو ہے چین وہ پاکستان کے پیچھے کھڑا ہے، اسرائیل اپنی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، وہ صرف ایڈوائز کر سکتا ہے نہیں، لہٰذا اس میں پھڈے میں نہیں پڑنا۔ انہیں یہ مشورہ دیا۔ اب سن لیں کہ وہ جو کہہ رہے چھوٹے موٹے کام کر لیں، آپ چھوٹی موٹی چاند ماری کر لیں، دکھاوے کی جو کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں بھیمبر کے علاقے میں ایک ڈرون
ذرا سا وہ بارڈر کی نگرانی کر رہا تھا، ذرا سا ادھر ہوا پاکستانی میں مار گرایا، اور اس کا ملبہ بھی موجود، اس پہ لکھا بھی ہوا ہے، آسام پتہ نہیں کچھ لکھا ہوا ہے، نمبر بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں. پاکستان کے خلاف ان کے پاس کوئی آن ریکارڈ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہ ایسا کب کرنا بھائی، لڑائی نہ کرنا، مارے جاؤ گے. یہ بھارتی صحافی کہہ رہے ہیں. لیکن ایک اور بھارتی صحافی نے بڑا مزیدار کام کیا ہے کہ جناب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو جناب دندل پہ گئی ہے، بیمار ہو گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں، اور وہ CMH راول پنڈی میں داخل ہیں. اب اس بیوقوف کو کون بتایا کہ گزشتہ روز تو وزیر اعظم جو ہے قومی سلامتی کونسل کی میٹنگ کر رہے تھے، تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ان کے ساتھ بیٹھے تھے. تو ان لوگوں کو عقل نہیں، یہ صرف اپنی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اچھا پاکستانی عوام یا تو گہما گہمی ہے بڑی، یا کوئی خوف نہیں ہے. وہ جنگیں دیکھ بھی چکے ہیں، جنگیں لڑ بھی چکے ہیں، اور جنگ کے لیے تیار بھی ہے، کیونکہ ہم لوگ حالت جنگ میں ہیں. دہشت گردوں سے مقابلہ کریں برسا برس سے، اور بڑی قربانیاں دی ہیں، جانی مالی سب کو قربانیاں دی. لہٰذا ہمارے یہاں کوئی ایسا ماحول نہیں. لیکن وہاں اسٹاک ایکسچینج نے بھی رنگت بدلی، بتا دیا کہ بھائی یہ کم نہیں چلنا. وہاں جو فضائی حدود بند ہوئی تو اس کا جو نقصان ہو رہا ہے اس پہ بھی چیخیں سنائی دے رہی ہیں. تو یہ معاملات اس طرح چلتے بڑھتے آگے چل رہے ہیں. اب پاکستان نے جو بڑی چال چلی، مطلب ایک اصولی نمبر ایک، پاکستان کہتا ہے کہ ہم کبھی بھی جنگ نہیں کریں گے، نہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جنگیں جو ہیں کسی مسائل کا حل نہیں، ہم جنگ نہیں کریں گے. لیکن اگر کوئی جنگ کرے گا تو ہم جواب بھی دیں گے، اور 1 کا 2 سے دیں گے، 2 کا 4 سے دیں گے. اس کے لیے ہم تیار ہیں. یہ بھی مسائل ہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ میزائل ٹیکنالوجی میں پاکستان کو برتری حاصل ہے. اوپر سے یہ چائنیز جو مدد آ گئی، کیونکہ چائنا ہمارا آزمودہ دوست ہے، اور چائنا بھارت ویسے بھی لڑائی میں ہے. لیکن کیسی دلچسپ بات ہے کہ وہ آپس میں کاروباری کرتے ہیں، اس وقت کاروبار وہ بھی مسئلہ بن گیا ان کا. تو معاملات اس حد تک آگے بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن اصلی بات کوئی نہیں کہہ رہا کہ جناب پہلگام کا تحقیقات کون کرے گا. پہلگام میں خواجہ آصف نے کہا UN سے کرائیں، جس سے مرضی کرائیں، ہم تیار ہیں. تو یہ جو ہے پاکستان کی آفر، یہ مودی جی کی اس ڈرامائی چال کے بعد ان کے گلے کا پھندا بن گیا. کیونکہ اگر وہ نہیں کراتے تب بھی وہ سمجھ جائیں گے، پوری قوم بھی سمجھ جائے گی، دنیا بھی سمجھ جائے گی کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ثبوت بھی نہیں ہے، ابھی تک نہیں دے سکے. حضرت میں نے آپ کو بتایا کہ سفرا کو بلایا انہوں نے نئی دہلی میں، ان کو مطمئن نہیں کر سکے. وہ بھی آپس میں چمگوئیاں کرتے رہے کہ یہ کیا ہے ایسا، ان کے پاس کوئی چیز تو ہے نہیں، یہ کس بات پہ الزام لگا رہے ہیں. پاکستان بار بار کہہ رہے تھے تحقیقات کراؤ، پاکستان کہتے ہیں ہم تیار ہیں. تو وہ ان کے گلے کا پھندا بنا ہوا ہے. تو یہ معاملات اسی طرح آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں. معاملات خاصے گڑبڑ ہیں. لیکن جنگ نہیں، چھوٹی موٹی چاند ماری، چھوٹا موٹا اہم دعوے، جھوٹی خبریں، جیسے یہ کہ وزیر اعظم بیمار ہو گئے، پاکستان کے ڈر گیا، گھبرا گئے. ان کو شاید یاد نہیں کہ جناب 65 کی جنگ میں کیا ہوا تھا. 65 کی جنگ میں بھارتی وزیر اعظم شاستری تاشقند معاہدے میں صدر پاکستان، جو اس وقت کے عامر صدر تھے، فوجی صدر تھے، فیلڈ مارشل محمد ایوب خان، ان کے سامنے اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ذوالفقار علی بھٹو، اس وقت کے وزیر خارجہ. وہاں شاستری صاحب نہ اپنا مقدمہ لڑ سکے بلکہ زندگی کی بازی ہار کے تھے، پیک ہو کے واپس آئے صدر. اب یہ الزام ہم پہ لگا رہے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم CMH میں داخل ہے. تو جھوٹ کے کہتے ہیں نا پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ کے پاؤں نہیں. اور بھارتی جو ہیں وہ پریشان ہیں جنگ سے، لیکن حکومت جو ہے وہ باز نہیں آ رہی، ان کو کوئی سکون دینے کی موڈ میں نہیں ہے. تاہم یہ 2-4 دن کی گیم ہے جو خواجہ آصف نے کہا ہے، بس اس کے بعد پھر ٹھنڈا ٹھنڈا، پھر آرام سے، پھر گٹی گٹی ہو جائے گا، پھر معاملات سیدھے ہو جائیں گے. لیکن جس طرح انہوں نے پاکستان کے سفارتکاروں کو بھیجا، جس طرح اس نے جناب ویزے کینسل کیے، اور جس طرح اب انہیں ویلاگرس کے اکاؤنٹ بند کیے، یہاں تک کہ سپورٹس کے لوگ جو ہیں، شعیب اختر ہوئے، راشد لطیف ہوئے، اور وہ باسط علی ہوئے، ان کے اکاؤنٹ بھی بند کر دیا. سوچیں یہ کیا ہے؟ صرف ڈرامے بازی. آئی ٹی میں ان کا ہاتھ چلتا ہے، ان کے پاس وہ ذرا آگے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے دیکھا کرو ایک جنگ اب اسی طرح ہی لڑنی ہے. تو اس طرح کی جنگ ہو سکتی ہے، فائٹنگ جنگ نہیں ہوگی. چانسز یہی ہیں. 2-4 دن
رولا گولا، اس کے بعد پھر گڈی گڈی. اس وقت تک اتنا ہی. پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.